یہ کہتی ہیں اگر کسی شخص میں مشورہ دینے کی صلاحیت نہ ہو اور پھر بھی وہ لوگوں کو مشورہ دے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یقینی سی بات ہے کہ جس میں اس بات کی صلاحیت نہیں ہے وہ نااہل ہے، اور نااہل کو وہ کام کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوتی ہے جس کا وہ اہل نہیں ہے۔ وہ گویا کہ ایک خیانت کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اور اس میں وہ ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ گناہ کبیرہ اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر تک میں مبتلا ہو جائے۔ جیسے فقہا نے لکھا کہ کسی نے کویسچن کیا کہ ایک عورت نے کہا میں اپنے شوہر سے جان چھڑانا چاہتی ہوں، کیا کروں؟ وہ تو طلاق دیتے ہیں نہیں۔ تو اس نے اس کو مشورہ دیا تم ایسا کرو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی کلمہ کفر بک دو تو تم کافرہ ہو جاؤ گی، اس کے تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد پھر جب تم اسلام قبول کر لو تجدید نکاح ہی نہ کرنا، کسی اور سے نکاح کر لینا۔ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو ہمارے پھر علماء اسلام نے جواب دیا کہ یہ تو بعد میں جو کچھ کرے گی، یہ مشورہ دینے والا ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، کیونکہ رضا بالکفر کفر، کفر سے راضی ہونا کفر ہی ہوتا ہے۔ اس نے جب اس کو مشورہ دیا تو گویا کہ یہ اس کے کم از کم کچھ دیر کافر رہنے سے راضی ہوا، تو پہلے تو یہ فوراً خود ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ بعض اوقات جاہل قسم کے لوگ جو مشورہ دیتے ہیں وہ خود اپنی آخرت کی قبر کھود رہے ہوتے ہیں، اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے بعد اوقات مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جس میں مشورہ دینے کی کوئی صلاحیت نہ ہو، خصوصاً دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے چلے پھر بھی چل جاتا ہے، دینی لحاظ سے جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس تجربہ نہیں ہے، جس کے پاس مشاہدے کی قوت نہیں ہے، جس کے پاس اہل علم کی اچھی صحبت اور اس کے فیض و برکات نہیں ہے، وہ ہرگز مشورہ نہ دے، ورنہ آپ اپنی آخرت کو خود برباد کریں گے اور پھر بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے احتیاط کریں۔ یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات جو آیات بتوں کے حق میں نازل ہوئیں وہ کچھ لوگ اولیاء اسلام کے لیے بیان کر دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایسے لوگوں کو اشرار الامہ قرار دیا، امت کے شریر ترین لوگ ہیں کہ جو آیات کافروں کے حق میں نازل ہوئیں، بتوں کے حق میں نازل ہوئیں، انہیں بعین ہی کہتے ہیں کہ جی یہ اولیاء کے لیے نازل ہوئی ہیں معاذ اللہ، اور یعنی یا ان کے نتیجے نکال کے اولیاء پر ان کو ثبت کیا جائے، یہ بالکل غلط ہے اور جہالت کی بات ہے۔ اللہ کے قہر سے ڈرنا چاہیے۔ یہ قرآن کے اندر بہت بڑی تحریف ہے، بہت بڑی تحریف، تبدیلی کرنے کی کوشش، اس کے معنی کو بدلنے کی کوشش ہے۔ اللہ کا خوف کرنا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی آیت ہے وہ کافروں کے حق میں ہے، لیکن اس سے کچھ نتیجے نکال کر مسلمانوں کو نصیحت اور تنبیہ کی جائے، جیسے غیر قوموں پر عذابات نازل ہوئے تو، یا مثال کے طور پر جیسے بروز قیامت منہوں پر مہر ہو جائے گی اور ہاتھ اور پیر کلام کریں گے، یہ کافر اور منافق کے ساتھ خاص ہے، مسلمان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہوگی جب اللہ تعالیٰ ان کا نام اعمال ان کو دے گا تو وہ انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں ہے معاذ اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر مہر لگائے گا، پھر ان کے ہاتھ بولیں گے ہم نے کیا کیا تھا، پیر بولیں گے، تمام جسمانی اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو وہ ذلیل، رسوا اور شرمندہ ہوں گے۔ اب کوئی اس کو کہے کہ دیکھیں یہ انجام ہوگا کافروں کا، مسلمان کو بھی اس سے ڈرنا بہرحال چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم کثرت سے گناہ کریں اور دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں تو پھر ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے۔ یہ اس طرح سمجھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی یہ آیت بعینی اس کے لیے ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جسے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، یہاں کاذبین سے مراد کون ہے؟ یہ ہر جھوٹے کے اوپر آیت نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ مخصوص کاذب جو اللہ تعالیٰ کو جھٹلائے، جو رسول کو جھٹلاتے تھے، جو قرآن کو جھٹلاتے تھے، یہ ان کافرین کاذبین کے بارے میں آیت ہے۔ ہر جھوٹ بولنے والے مسلمان پر آپ اس کو نہیں چسپاں کر سکتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یہ کہتی ہیں کہ بھائی نے کہا ہے کہ اگر کسی امام کو طہارت کے مسائل نہیں آتے ہوں اور امام بن جائے، کیا اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے؟ دیکھیں طہارت کے مسائل کا نہ آنا ایک الگ چیز ہے اور بے طہارت ہونا ایک الگ چیز ہے۔ اگر کوئی شخص غسل کر کے آیا، اس کو وضو صحیح کرنا نہیں آتا لیکن غسل کر کے آیا اور سارے اس کے بدن دھل گیا ہے تو وہ با طہارت تو ہے۔ ہاں دیگر نماز کے مسائل بھی اس کو آنے چاہیے، تبھی وہ امامت کا مستحق ہوگا۔ ہر کوئی عین تین اگر کھڑا ہو جائے، نہ اس کو مسئلے آتے ہیں نہ کچھ، اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں احتیاط کریں کہ اس کی اپنی نماز مشکوک ہوگی تو وہ کیسے آپ کو صحیح نماز پڑھائے گا۔ ایک شخص نے برے کام کیے، نے چوری وغیرہ کی، اب وہ شرمندہ ہے، کیا کرے؟ لیکن چونکہ مالک معلوم نہیں اور شاید پیسے کی مقدار میں معلوم نہیں ہوگی تو اندازہ کرے کہ میں نے کتنے کی چوری کی ہوگی، مثلا 1 لاکھ کی ہے تو وہ 1 لاکھ روپے ان نامعلوم مالکان کی طرف سے صدقہ کر دے۔ اگر معلوم ہے تو ان کو پہنچانا پڑے گا، نہیں معلوم تو ان کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ ایک ساتھ کر سکتا ہے ٹھیک، نہیں تو تھوڑا کر کے حساب کر لے اپنی ڈائری میں اور وہ کرتا رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بری ذمہ فرما دے گا۔ اور توبہ بھی کریں۔ شراب خانے میں کسی کو دیکھا
تو بالکل بدگمانی شرعاً جائز ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خود بدگمانی پر پیش کیا ہے، لہٰذا یہاں بدگمانی جائز ہے، لیکن اس کو یقین کے درجے میں نہ آنے دیں کہ یہ شراب پی رہا ہے، یہ نہیں بھئی ہم نے دیکھا ہے گمان یہ ایسا کر رہا ہے اور دل میں بدگمانی آ رہی ہے تو اس نے خود اپنے آپ کو بدگمانی میں پیش کیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔